أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رجب کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، آج آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج رجب کی 20 تاریخ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ رجب المرجب کے حوالے سے لوگوں نے من گھڑت چیزیں اپنا لی ہیں، بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعات جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا، وہ اس مہینے کے حوالے سے انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور وہ اپنے طور پر ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، حالانکہ ان کے اس عمل سے بجائے نیکی ملنے کے گناہ ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جو دین میں اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لیے جائیں۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت وہ 22 رجب کے کنڈوں والی بدعت ہے کہ 22 رجب کو بعض بھولے بھالے مسلمان وہ کنڈے بھرتے ہیں، مٹی کے برتن لے کر ان میں کھیر ڈالتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں، آگے بانٹتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے عجیب و غریب داستانیں گھڑ رکھی ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے اہل حدیث سٹیج سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پیار محبت والی خیر خواہی والی بات ہوتی ہے۔ ہم جو بھی عرض کرتے ہیں خیر خواہی کے جذبے سے عرض کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہم نفرت پھیلانے کے قائل ہیں، نہ ہم نے نفرت کبھی پھیلائی ہے۔ ہم تو ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ دیکھیں جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ راستہ قرآن و سنت والا راستہ نہیں، یہ آپ کو حق سے دور لے کے جا رہا ہے، یہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے، یہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اب 22 رجب اس کے جو کنڈے ہیں، ایک بدعت ہونے کے اعتبار سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دین میں اضافہ ہے، اپنی طرف سے دین سازی ہے، شریعت سازی ہے، جس کی قطعاً اجازت کسی مسلمان کو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز بنا کے گھڑ کے پیش کرے گا جس کا اس دین سے تعلق نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، تو فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بجائے ثواب کے وہ عذاب کا سبب بنے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک بات وہ اس کا پس منظر ہے، ان کنڈوں کی بدعت کو ایجاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان اس سازش کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اور روافض نے ان کو
دھوکے میں مبتلا کر کے ایک بہت بڑی گمراہی میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں مسلمان بھائیوں سے کہ آپ کنڈے بھرتے ہیں، رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے، تو وہ آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سنائیں گے۔ وہ کہیں گے جی یہ ہم امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان سے پہلے کوئی بزرگ نہیں، نہ ان کے بعد کوئی بزرگ ہے؟ پورا سال خالی پڑا ہے اور صرف 22 رجب کو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کنڈے بھرتے ہیں۔ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، اسلاف امت ہیں، اتنے بڑے بڑے امام ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان کی نیکی تقویٰ میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخر اس پر ہی کیوں صرف 22 رجب کو ہی کیوں آپ یہ خوشی کرتے ہیں یا ایصال ثواب آپ کے بقول ہے وہ کرتے ہیں؟ پھر ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یوں تھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا۔ مدینے میں ایک لکڑ ہارا تھا، بڑا غریب تھا۔ اس نے سوچا کہ ادھر مدینے میں رہ کر تو میرے پاس کوئی رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کہیں دور نکل جاؤں، کسی اور علاقے میں جا کر زیادہ مال کما کے لاؤں۔ اس لیے وہ دوسرے کسی ملک، دوسرے کسی خطے میں چلا گیا، لیکن وہاں بھی 12 سال رہا۔ 12 سال میں اس کے پاس رزق نہیں آیا، وہ اسی تنگی کا شکار رہا۔ اس کی بیوی جو ہے، اس کے جانے کے بعد ایک بادشاہ جو تھا، اس کے وزیر کے محل میں نوکرانی لگ گئی، وہاں جھاڑو دینے لگ گئی کہ چلو تھوڑا بہت میں بھی کماؤں گی تو بچوں کا سلسلہ چلے گا۔ یہ داستان ہے۔ ایک دن وہ اپنے مالک جو وزیر تھا اس کے محل میں جھاڑو دے رہی تھی، تو اچانک باہر سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ جب وہ گزرے تو ساتھ میں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی 22 رجب کو میرے نام پر فاتحہ پڑھے گا، میرے لیے فاتحہ پڑھے گا، اور پھر میرے ایصال ثواب کے لیے کچھ شیرینی بانٹے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ اچھا، یہ داستان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس داستان کے جھوٹ ہونے کا، ہر مسلمان کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے بھائی جو فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، جو کہتے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں یا زندے پر فاتحہ پڑھتے ہیں؟ آج کے کسی پیر کے پاس جا کر کہیں ہم آپ پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، زندہ ہو گئے، تو کیا توقع رکھیں گے اسے؟ تو امام جعفر صادق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، میرے اوپر فاتحہ پڑھے، اور پھر میرے نام کی، میرے ایصال ثواب کے لیے شیرینی بانٹے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ امام جعفر صادق یہ کہہ کر آگے گزر گئے۔ وہ جو جھاڑو دینے والی نوکرانی تھی، لکڑ ہارے غریب کی بیوی، اس نے یہ بات سن لی، اور اس نے پھر 22 رجب کا انتظار، اسی دن 22 رجب تھی، انتظار کیا کرنا تھا، اس نے فوراً شیرینی گھر میں بنائی اور اس کو بانٹ دیا۔ پھر اچانک یہ معجزہ ہوا کہ 12 سال سے جس غریب کو کوئی رزق نہیں مل رہا تھا، کوئی ڈانگ کی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، مدینہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اندازہ کریں، مدینہ چھوڑ کے گیا ہے باہر کہ مجھے برکت باہر سے ملے گی، جو حرم ہے۔ اندازہ کریں اس جھوٹی داستان کا۔ 12 سال بعد جیسے ہی اس کی بیوی نے کنڈے بھرے، فوراً اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی تقدیر ہی بدل گئی۔ وہ ایک جگہ کہیں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک اس کا کلہاڑا نیچے گرا، کلہاڑا زمین میں پھنسا، اس نے نکالا تو ساتھ ہی خزانہ نکلا۔
خزانہ نکلا، وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے اسی وزیر کے گھر کے سامنے ایک بڑا محل بنا لیا، جس وزیر کے گھر اس کی بیوی نوکرانی لگی ہوئی تھی۔ اب وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ ہماری نوکرانی بھی نہیں آ رہی اور ہمارے گھر کے سامنے ایک محل بن گیا ہے، تو اس نے ایک دن دیکھا اس محل کی بالکونی میں وہی عورت جو ان کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی، آج تو وہ بڑے عالی شان محل میں بیٹھی ہوئی۔ اس نے پوچھا معاملہ کیا ہوا، تو بتایا گیا کہ ہم نے اس طرح کنڈے بھرے ہیں، اس لیے ہمیں یہ برکت ملی ہے۔ تو وزیر تھا، اس کی بیوی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اچھا، یہ کہانی اس طرح گھڑی جاتی ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کنڈوں کے خلاف کچھ سوچا نا، آپ تو برباد ہو گئے۔ جیسے ہی وزیر کی بیوی نے کنڈوں کے بارے میں کچھ کہا کہ نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، کوئی اور مسئلہ ہے، تمہارے خامد نے کہیں ڈاکہ مارا ہوگا، کہیں چوری کی ہوگی، اتنا مال تمہارے پاس آ گیا ہے، کنڈے بھرنے سے کیا ہوتا ہے، فوراً ہی اس کی بھی کایا پلٹ گئی، اس کے دن بربادی کے آ گئے۔ دوسرا جو وزیر تھا، جو اس کے خامد کا دشمن تھا، اس سے لگتی تھی، اس نے سازش کر کے اس کو وزارت سے معزول کروا دیا۔ وزارت سے معزول ہوا تو اس کی ساری جائیداد بھی بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ اب وہ بالکل کنگال ہو گیا، وہ محل بھی اس سے واپس لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پر کرپشن کے چارجز ہیں، لہٰذا تم شہر سے نکل جاؤ، مدینے سے نکل جاؤ۔ وہ میاں بیوی وہاں سے نکل رہے تھے پریشانی کے عالم میں، تو بیوی کے پاس 2 درہم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ 1 درہم کا ہم خربوزہ خرید لیتے ہیں، راستے میں کھانے کے کام آئے گا۔ کہانی دیکھیں آپ، خربوزہ خرید لیا اور وہ ایک چادر تھی اس کے پلو میں باندھ لیا، خربوزہ بڑا تھا۔ اب وہ چلتے جا رہے تھے، اس وزیر نے جو دشمن تھا اس نے ایک اور سازش تیار کی۔ وہ یہ تھی کہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا، بڑا شہزادہ جو تھا، وہ شکار کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، اس کو 1 رات تاخیر ہوگی، واپس نہ آیا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ اسی وزیر کا جس کو آپ نے معزول کیا اسی کا کام ہے، اس نے شہزادے کو قتل کر دیا ہے، اس کو فوراً پکڑا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو قید کیا جائے۔ جب سپاہی اس کو پکڑنے گئے، اس کو پکڑ لیا تو جو اس کی بیوی کے پلے میں بڑا خربوزہ باندھا ہوا تھا، اس کو کھولا گیا تو وہ شہزادے کا سر تھا۔ اچھا، جب یہ ہوا تو پکڑ لیا گیا، دونوں میاں بیوی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ صبح ان کو پھانسی ہو جائے گی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے۔ وزیر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج تک جو کام کیا انتہائی دیانتداری سے کام کیا، میں نے تو کبھی کرپشن کا سوچا بھی نہیں، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، تو یہ برے دن کیوں آئے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کو جھٹلایا۔ یہ کہانی فٹ ہو رہی۔ رات اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور کنڈے بھرنے کی حامی بھری کہ میں ضرور کنڈے بھروں گی۔ صبح کو یہ ہوا کہ شہزادہ واپس آ گیا صحیح سلامت۔ اس وزیر کی جو سازش تھی وہ پکڑی گئی، یہ وزیر بحال ہو گیا، اس کو ساری مراد وہی مل گئی کنڈوں کی برکت سے، کیونکہ اس نے بھی کنڈوں کی برکت مان لی۔ یہ کہانی ہے، یہ داستان ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ کے لیے غور کریں۔ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے؟ 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیدائش ان کی رمضان کی ہے اور وفات ان کی شوال کی ہے، نہ ان کی پیدائش رجب کی، نہ ان کی وفات رجب کی۔ اب کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے سال بعد، جس طرح ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں، سال بعد پڑھتے ہیں، عرس کے موقع پہ عرس منا لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، برسی منا لیں، نہ تو وہ آپ کی پیدائش رجب کی ہے، نہ وفات رجب کی ہے، نہ یہ واقعہ کسی نے بیان کیا۔ امام جعفر صادق کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی شاگرد نے۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال میں آپ کو یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی رجال کی کتاب میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔
1400 سال بعد ایک بندے نے اس کو گاڑ دیا، گاڑ کر شعروں کی صورت میں بیان کیا، وہی حوالہ بن گیا، اسی پر اعتماد کر لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ جھوٹ کہاں سے آیا ہمارے پاس، نہ یہ دیکھا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات بھلا کر سکتے ہیں کہ جو میرا ختم نہ دلوائے، جو میرے اوپر فاتحہ پڑھ کر شرینی نہ بانٹے، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، اور جو بانٹے گا اس کا بیڑا تر جائے گا۔ اب بڑا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کہہ سکتے؟ یہ بالکل ایسی ہی کہانی ہے جس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہانی گھڑی گئی، سنی ہوئی نا آپ نے، وہ پوری بارات ہی ڈبو دی انہوں نے 11 سال کے لیے، پتہ نہیں انہوں نے 11ویں نہیں دلائی تھی تو 11 سال کے لیے ان کو ڈبو دیا۔ یہ ایسی ہی ایک کہانی ہے، نہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، نہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ بھلا اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ایک عالم اور بزرگ کے بارے میں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا کہ میرے نام پہ اگر کسی نے شیرینی نہیں بانٹی تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا؟ عجیب و غریب داستانیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے لیے آج اس بات کو پلے باندھ کے چلے گئے۔ ہمارے لوگ بھولے بھالے رافضیت کی گود میں چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے، کس طرح ان لوگوں نے ہاتھ کیا ہے۔ اب دیکھیں بنیادی عقائد دیکھ لیں، کہتے ہیں جی بزرگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں علی وجہ البصیرت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ جب کوئی بزرگ ولی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا، کیونکہ نہ تو قرآن نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان ہے، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ دین نے۔ 4 مشہور امام ہیں نا ہمارے پاس، اکثر احباب ہمارے دوست مسلمان بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، تو بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی ایک لفظ بھی ایسا کہا، کبھی انہوں نے پوری زندگی میں ایسا کیا کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی تبع تابعی کو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پکارا ہو مدد کے لیے کہ ہماری مدد کیجیے، ہم بڑی مشکل میں ہیں؟ کبھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ پھر کہاں سے یہ عقیدے لے آئے؟ چلیں یہ عقیدہ اگر آپ نے رکھنا تھا ایک اصول اور قاعدے کے مطابق رکھتے نا اس کو۔ آپ کے نزدیک نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا جائز تھا، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ وفات کے بعد بھی آپ کے بقول سنتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں۔ نبیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد، کہتے ہیں نا۔ کسی اور نبی کو کبھی پکارا ہے؟ یا آدم مدد، یا ابراہیم مدد، یا موسیٰ مدد، یا عیسیٰ مدد۔ بھئی یہ اللہ کے ولی تھے، نبی تھے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمانوں پر ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، باقی نبی تو فوت ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے نا۔ قادیانی مرتد یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ ہیں نا۔ کبھی کسی مسلمان نے یا عیسیٰ مدد کہا؟ بھئی کہہ کے دیکھے تو صحیح، یا عیسیٰ مدد کہہ کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں سے 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں، 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ نے اس طرح صبر کرنا ہے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نمبر ان کا تھا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ اولو العزم پیغمبروں کو نہیں پکار رہے تو کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے دوست نہیں تھے؟ وہ آپ کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد چلے آتے، کبھی کسی نے نہیں سوچا اس زاویے پر، اگر سوچ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں نا، سارے اولیاء اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب، اللہ کے ولی، سب سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ کون ہے اہل سنت کے نزدیک؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے نا، سب سے بڑے ولی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے محب بھی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہیں، سب سے بڑے اللہ رب العزت کے نزدیک مقرب بھی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یا ابا بکر مدد کہا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا کسی مسلمان بھائی نے جو نبیوں، ولیوں، بزرگوں کو دنیا سے چلے جانے کے بعد پکارنے کو جائز سمجھتے ہیں، کیا کسی نے سوچا کہ ہم نے ابو بکر کو کیوں مدد کے لیے نہیں پکارا؟ اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر بھی ابو بکر کے احسان ہیں، جتنے احسان ابو بکر کے ہیں اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، مسلمانوں پر، اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر۔ ابو بکر وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی، محبت اور ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، وہ غار میں جو انہوں نے ساتھ دیا قرآن نے بیان کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نہیں پکارتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ولی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان دیکھ لیتا ہے نا راستے میں عمر آ رہے ہیں، شیطان راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، کتنے بڑے ولی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کتنے بڑے ولی ہیں، خدمات ہیں اسلام کے لیے، دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا ہیں، وہ نہیں ان کو دیکھنا سننا برداشت کرتے، اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن کسی نے یا عمر مدد کہا کبھی؟ کیا وجہ ہے؟ سوچا کسی نے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حیا کرتے ہیں، فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، وہ عثمان ہیں۔ اتنے بڑے ولی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت رضوان کے موقع پر یہ شرف عثمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ ایک اور شرف تھا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، دنیا میں کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں عثمان جیسی، اور دوسری ان کی جو مثال جو کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان موجود نہیں ہے، بیعت ہو رہی ہے، سب نے بیعت کر لی ہے، سب نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا ہے، لیکن عثمان کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ دیکھتے ہو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ خود بیعت کر رہا ہوں۔ چھوٹے ولی ہیں جن کے نبی کریم اپنے ہاتھ کو جن کا ہاتھ کہیں، چھوٹے ولی ہیں، لیکن یا عثمان مدد کبھی کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ اور تمہاری سوئی آ کر یا علی مدد پہ کیوں ٹکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمیں کوئی شبہ تک نہیں، ہم تو کہتے ہیں علی کی شان کو جو نہیں مانتا منافق ہے، علی تو ہمارا ایمان ہے، لیکن بتائیں کہ کیا ابو بکر، عمر، عثمان ہمارا ایمان نہیں ہے؟ کیا ابو بکر ان سے بڑے ولی نہیں تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا یا علی مدد کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ رافضیوں نے ہاتھ کیا آپ کے ساتھ، اور یہی پس منظر ہے اس واقعے کا، 22 رجب کے کنڈوں کا۔ یہ یوم وفات ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا، جو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، کاتب وحی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہوئے، جنہوں نے اسلام کی لازوال خدمتیں سر انجام دی، جن کی وجہ سے اسلام ایک بر اعظم سے نکل کے عالمی مذہب بنا، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑے، دشمنان اسلام ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس طرح انہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی توہین اور گستاخی کی، اسی طرح انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی توہین اور گستاخی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 22 رجب کو فوت ہوئے ہیں، ہم ان کی وفات کو جشن کا دن بناتے ہیں،
اور یہ بات بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی ہم دعوت فکر دیتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انتشار پسند ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم امن پسند ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ کے بہت بڑے امام اور محدث نے لکھی ہے، جو 413 ہجری میں فوت ہوا، آج کل کی بات نہیں ہے۔ 413 ہجری میں کنڈوں کی تاریخ نکال لیں، بر صغیر سے باہر نکل جائے، جو سزا دینا چاہیں میں قبول کروں۔ بر صغیر سے باہر نہیں ہے۔ آج سے 100-200 سال پہلے کنڈوں کی رسم آپ کو نہیں ملے گی دنیا میں، یہاں بنی ہے۔ ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ جشن منانے والے 413 ہجری میں فوت ہونے والا بندہ ہے، 413 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، 4 صدی ہجری کا، رافضیوں کا بہت بڑا امام ہے، محدث ہے، اس کو الشیخ المفید کہتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے مسار الشیعہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے لکھا کہ وَهُوَ يَوْمُ مُسَرَّةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اس دن مومن خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس دن اس امت کا ایک فرعون مرا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ، یہ بات لکھی ہے۔ اور آج پاکستان میں یہ ہماری امن پسندی ہے۔ کل ابھی میں نے دیکھا فیس بک پہ ایک بدبخت نے، پاکستان میں رہنے والا ہے، راولپنڈی میں رہتا ہے، اس نے باقاعدہ پوسٹ لگائی، کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہر امت میں فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون معاویہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور بدبخت کہتا ہے جی میں حوالہ دیتا ہوں۔ حوالہ کہ جس طرح ہمارے بھائی نہیں حوالہ دیتے، موضوعات کبریٰ سے ہم روایت پیش کر رہے ہیں۔ اور موضوعات کبریٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک محدث نے کہا کہ بہت بڑی بڑی جھوٹی روایتیں میں نے جمع کر دی ہیں کہ امت ان سے بچ جائے، یہ گپیں ہیں، امت کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، وہاں سے پیش کر کے دے ہم نے حدیث پیش کی۔ اسی طرح المنتخب ایک کتاب ہے، ایک محدث نے حدیثیں جو معلول تھیں، جو کمزور حدیثیں تھیں، جو من گھڑت روایات تھیں، ان کو جمع کیا، ان کو جمع کرتے ہوئے یہ روایت بھی درج کی، اور اس روایت کے تحت لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا میں۔ اور اسی طرح اس کی سند کا انقطاع بھی ہے، اس کا راوی ضعیف بھی ہے، محدثین نے تو اس کو جھوٹ بتانے کے لیے لکھا تھا۔ ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں، فیس بک پہ شیئر کی جاتی ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم امن پسند نہیں۔ ہم اب بھی امن پسند ہیں، ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہتے ہیں ان خرافات کو بند کیا جائے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو بکواسات ہیں ان پر نوٹس لیا جائے، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے۔ اگر کوئی شخص صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اسٹیج سے کبھی بھی اہل بیت کی تنقید آپ کو سننے کا نہیں ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں ان کی محبت ایمان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سے بڑھ کر کون مانتا ہے؟ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بالکل وہ گروہ اسی طرح جو ہمیں کہتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، بالکل جھوٹے ہیں۔ ہم ان کی ہر وہ تعظیم کرتے ہیں جو قرآن و سنت نے بتائی ہے۔ بولے بالے لوگ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ رافضیوں کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تمام لوگ اس دعوت فکر کو سوچیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، آگے لوگوں کو دعوت پھیلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے دین خود بنا لیا تھا انہیں میری آنکھوں سے دفع کر دو، دور کر دو، میں نے دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔